ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. معزز و مکرم علماء کرام اور مسجد اہل حدیث مدرسہ دار القرآن والسنہ کے مصلیان، پردہ نشین خواتین، میری ماں اور بہنوں، اولاد اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ بیش بہا نعمت ہے اور والدین کے لیے ایک قیمتی سرمایہ بھی، کیونکہ اولاد ایک انسان کے بڑھاپے کا سہارا، اور اگر اچھی تربیت ہوئی تو پھر آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ اولاد یہ ہمارے معاشرے کا اٹوٹ حصہ، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ مکمل معاشرہ ہمارے اولاد ہی ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہر فرد کی نگاہیں چھوٹے چھوٹے اور معصوم بچوں پر ہوا کرتی ہیں، کیونکہ یہ سماج اور معاشرے کا مستقبل ہوتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت اور دین کی خدمت میں کارہائے نمایاں انجام دیتے ہیں۔ اس لیے ہر والدین کو یہ فکر لاحق ہونی چاہیے کہ اسے دنیاوی زندگی سے زیادہ اخروی زندگی کی فکر کریں اور ان کی بہتر سے بہتر تربیت کریں۔ چونکہ میرا موضوع تربیت اولاد حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کی نصیحتوں کی روشنی میں ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم حضرت لقمان علیہ السلام کا مختصر تعارف جان لیں۔ یہ لقمان حکیم تھے کون؟ ان کا اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ کہ اللہ رب العالمین نے مکمل ایک سورہ قرآن مجید میں ان کے نام پر نازل فرما دیا، اور ان کی نصیحتوں کو رہتی دنیا تک کے لیے فائدہ مند اور مفید بنا دیا، اور لوگوں کے لیے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ کیا یہ کوئی نبی تھے؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ علماء کا اس سلسلے میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے ان کو نبی مانا ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ رب العالمین کے ایک برگزیدہ اور نیک بندے تھے۔ بس فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں حکمت سے نوازا تھا، اور چونکہ یہ ایک آدمی کے غلام تھے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی نہیں تھے، کیونکہ غلامی یہ نبوت کے خلاف چیز ہے۔ انبیاء کرام اس دنیا کے اندر جو مبعوث ہوئے
وہ عالی نسب اور عالی خاندان ہوا کرتے تھے. ان کا قبیلہ بڑا ہوتا تھا، خاندانی اعتبار سے ان کا الگ مقام ہوتا تھا. اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کو دنیاوی اعتبار سے کچھ خاص مقام نہیں دیا تھا. ایک حبشی غلام تھے، کالے کروٹے تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، اونچی ناک تھی، پست قد تھے. شکل و صورت کے اعتبار سے کچھ خاص نہیں تھے، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کے مطیع و فرما بردار بندے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام دیا اور انہیں حکمت سے نوازا. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ ایک سوال ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک قول نقل ہے، حضرت قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حکمت اسلام کی سمجھ کو کہتے ہیں، دین کے فہم کو کہتے ہیں، خواب کی تعبیر جان لینے کو کہتے ہیں. اور حکمت کا جو اصل معنی ہے وہ ہے کسی چیز کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھنا، ہر باریکی کو جان لینا، یہ حکمت کہلاتا ہے. اور حکمت کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کا علم ہو جائے، اس انسان کو اس چیز کی سمجھ بھی آ جائے اور وہ انسان اس پر عمل بھی کر لی جائے. ورنہ بہت سارے لوگوں کا علم ہے، قرآن کی آیتیں اس کو یاد ہے، وہ بھی علم کہلاتا ہے، حدیثیں یاد ہیں، لیکن ان کو سمجھتا نہیں بنتا. ایک آدمی ہے، اس کے پاس علم بھی ہے، اس کی سمجھ بھی ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتا ہے، اس کے پاس بھی حکمت نہیں ہے. اب جس چیز کے پاس یہ تینوں چیزیں پائی جائیں، علم بھی ہو، اس کی سمجھ بھی ہو اور اس پر عمل بھی ہو، گویا اللہ رب العالمین نے اسے حکمت سے نواز دیا. اور حکمت سب کو نہیں ملتی، جس کو مل گئی دنیا کی بہت بڑی بھلائی اس کو مل گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے بھلائی دے دی، جسے حکمت دے دی گئی، اسے دنیا کی بہت زیادہ بھلائیاں دے دی گئی. اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کر کے ان سے مطالبہ کیا کہ ان اشکر للہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. کہ یہ نعمت جو ہم نے تمہیں دی ہے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی ناشکری مت کرنا بلکہ اس کا شکر بجا لاؤ، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو. کیونکہ نعمت اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے پاس کنٹینیو ہے، مسلسل رہے، کوئی بھی نعمت ہو، انسان کو جو بھی نعمتیں میسر ہیں، اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ نعمتیں اس کے پاس ہمیشہ رہیں، کبھی ختم نہ ہو، اس میں زوال نہ آئے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے. اور یشکر فإنما یشکر لنفسہ، جو انسان شکر ادا کرے گا تو اس سے اللہ رب العالمین کا کوئی بلا ہونے والا نہیں ہے، اللہ کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. شکر ادا کرنے سے انسان کا خود کا اپنا بھلا ہوتا ہے. اسی لیے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا. اے میرے بندو سنو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے صبح تک پیدا ہونے والا ہر انسان اور جنات متقی پرہیزگار ہو جائے، دیندار ہو جائے، اللہ رب العالمین کا مطیع و فرما بردار بنتا بن جائے، اور یہ سوچ لے کہ اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں، اللہ رب العالمین کی حکومت میں کچھ اضافہ کر دے گا، تو اس سے میری حکومت میں، میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. آگے فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا. صرف وہی بات کہ میرے بندو، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے صبح تک پیدا ہونے والا ہر انسان باغی ہو جائے، اللہ کا نافرمان ہو جائے، فاسق و فاجر ہو جائے، اور یہ سوچ لے کہ میری حکومت سے، میری بادشاہت سے ذرہ برابر کمی کر دے گا، تو ایسا بھی ہونے والا نہیں. اس سے صرف ہمارا فائدہ ہوگا اگر ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے. ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید. اور جو انسان شکر ادا کرے گا وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا، اور جو انسان ناشکری کرے گا تو اللہ رب العالمین اس سے بے نیاز ہے، وہ تو پہلے سے قابل تعریف ہے. انک حمید مجید. درود شریف پڑھتے ہیں، اس میں بھی آتا ہے کہ ہم تعریف کریں نہ کریں، اللہ رب العالمین پہلے سے قابل تعریف ہے، محمود ہے وہ. اس لیے اللہ رب العالمین نے نعمت دی حضرت لقمان کو، پھر مطالبہ کیا
کہ تم اس کے بدلے میں شکر ادا کرو. ہمارے پاس بھی کوئی بھی نعمت ہو، علم کی دولت ہے، مال و دولت، دنیاوی آشائشیں ہمارے پاس ہیں، بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس رہیں ہمیشہ تو شکر ادا کرنا پڑے گا. اس کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحتیں اور حکمت کے وہ نمونے جسے قرآن مجید نے بیان کیا ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اولاد اور والدین کا جو رشتہ ہے وہ سب سے خالص اور پیور رشتہ ہوتا ہے. اس میں دوغلا پن نہیں ہوتا، اس میں نفاق نہیں پایا جاتا. ہر والدین کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس سے کہیں زیادہ ترقی کر جائے اور جس سریا کو چھو لے، آسمان پر پہنچ جائے. کوئی بھی رشتہ انسان دنیا کا ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ وہ اس سے زیادہ ترقی کرے. اس کا بھائی بھی نہیں چاہے گا، اس کی بہن نہیں چاہے گی. لیکن ایک والدین ہوتے ہیں جو اپنے اولاد کے تئیں اتنی فکر مند ہوتے ہیں. لیکن قابل مبارکباد وہ والدین ہیں جو اپنے اولاد کی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرتے ہیں. حضرت لقمان علیہ السلام ان والدین میں سے ہیں. وہ ایسے باپ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی جس سے دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے. وہ نصیحتیں ہمیں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، انہیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو بہت معمولی، بہت ہلکے لگیں گے وہ نصیحتیں، لیکن اس کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں. ہم سمجھ سکیں نہ سمجھ سکیں لیکن بہت حکمتیں ہیں. ویسے اللہ رب العالمین نے اسے قرآن کا حصہ نہیں بنایا. آئیے ہم دیکھتے ہیں، اتنے کم وقت میں اتنی ساری باتیں بیان کرنا بہت مشکل ہے. 7-8 آیتیں ہیں اس تعلق سے جو سورہ لقمان کے اندر بیان ہوئی ہیں. میں اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے. سب سے پہلی آیت جس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں وہ ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یاد کرو اس وقت کو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. سب سے پہلی نصیحت کیا کی؟ توحید کی تعلیم دی، شرک مت کرنا. یہاں پر رک کر کے بات سمجھ لیں کہ سب سے پہلے دعوت و تبلیغ کی جو شروعات ہونی چاہیے وہ اپنے گھر سے ہونی چاہیے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. اور اس میں بھی ایک چیز آپ دھیان میں رکھیں کہ ابتدا جو ہونی چاہیے وہ بھی توحید کی دعوت سے ہونی چاہیے. ہم اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں، سوچتے ہیں بچہ بڑا ہو جائے گا خود سمجھ جائے گا. نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے، بھول ہے ہماری. بچے کی بچپن سے تربیت ہونی چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے، کیونکہ بچہ بچپن میں جو چیزیں سیکھ لے گا اپنے والدین سے وہ نقش کل حجر کی معنی، پتھر پر جو لکیر بنی ہوتی ہے اس کی معنی ہوتا ہے. کبھی بھولے گا نہیں، گرہ بنا کر کے اس میں باندھ لے گا، اس میں رکھ لے گا، زندگی بھر یاد کرے گا میرے والدین نے مجھے نصیحتیں کی تھی، مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے. بچہ شرارتی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں کہ ہمارا بچہ بگڑ گیا، رو رہا ہے، بہت زیادہ بدماشیاں کر رہا ہے، شرارتیں کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں والدہ کا کردار کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت زیادہ غصہ ہوں گے، اس پر چیخیں گے، چلائیں گے، اور اس سے بھی اگر کنٹرول نہیں ہوتا ہے بچہ تو دو چار جھپڑ لگا دیں گے. یہ دو رول پلے کرتے ہیں والدین، جبکہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. غصہ بھی آپ کا اور آپ کا یہ تماچا اور یہ جھاپڑ بہت خطرناک ہوتا ہے، بہت نقصان دہ ثابت ہوگا. بدلہ لے گا بچہ بڑا ہو کر کے آپ سے. حضرت لقمان نے کیا کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. جو بیچ کا عمل ہونا چاہیے ہم نے وہ ترک کر دیا. بیچ کا عمل کیا ہے؟ واعظ اور نصیحت. بچے کو آپ سمجھائیں بلا کر کے، ان کو نصیحت کریں کہ بچے دیکھو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. آپ سے غصہ دکھائیں اور ماریں، بچہ کیسے سمجھے گا آپ کو کرنا کیا ہے؟ بس اوقات والدین یہ بھی کرتے ہیں کہ بچے ان کے سامنے ہوتے ہیں، کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، والدین اس کو روکتے ہیں، بچے یہ مت کرو. دوسرا کام کر رہا ہوتا ہے، والدین وہاں پر بھی جا کر کے اس کو ٹوک دیتے ہیں، بچہ یہ مت کرو. ہر موڑ پر آپ ٹوکیں گے اس کو، یہ مت کرو، یہ مت کرو. بچہ ناراض ہو کر کے غصہ ہو جائے گا، پھر کرنا کیا ہے؟ دنیا میں آیا کس لیے ہو؟
پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ ایک چیز دھیان میں رکھیں، جب بھی آپ کسی چیز سے اپنے بچے کو منع کریں تو اس کے فوراً بعد اسے ایک ایسا کام بتلا دیں جس سے وہ خوش ہو جائے اور وہ کام کرنے لگ جائے۔ آپ کسی چیز سے روکیں گے، بچے یہ کام مت کرو، دوسرا کام بتلا دیں گے اور وہ چیز اس کو دے دیں گے کرنے کے لیے، بچہ خوش ہو جائے گا اور وہ کام کرنے لگ جائے گا۔ بہت ساری مثالیں اس کی آپ کو مل جائیں گی۔ تو بچوں کو نصیحت کرنی چاہیے۔ بیچ کا معاملہ ہم ترک کر دیتے، نصیحت کرتے ہیں، بچوں کو سمجھاتے نہیں۔ بچہ شرارت کر رہا ہوتا، ہم اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے غصہ دلا کر کے مارتے پیٹتے ہیں۔ لقمان اپنے بیٹے کو یہ نہیں کر رہے، نصیحت کر رہے ہیں، اور نصیحت میں سب سے پہلے جو نصیحت کی، عقیدے کی تعلیم دی، توحید کی تعلیم دی۔ تو سب سے پہلی تعلیم اور تربیت جو ہونی چاہیے بچے کی، وہ توحید کی اور عقیدے کی ہونی چاہیے۔ عقیدے کا بگاڑ دو وجہ سے ہوتا ہے، ایک تو انسان مشرک بن جائے یا پھر بحریہ ہو جائے۔ مشرک بن جائے، اللہ رب العالمین کو بھی مشکل کشا مانے، حضرت علی کو بھی مانے، خواجہ کو بھی غریب نواز سمجھے، اللہ رب العالمین کو بھی غریب نواز سمجھے۔ ایسے ہی عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم سمجھے، اللہ رب العالمین کو بھی وہی سمجھے۔ یہ ساری چیزیں شرک ہیں، اور جب انسان ایسا عقیدہ رکھنے لگتا ہے پھر وہ بھٹک جاتا ہے۔ تو انسان مشرک بن جائے یا دہریہ بن جائے، یعنی اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کر دے کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بس دنیا یوں ہی چل رہی ہے، ختم ہو جائے گی۔ دو وجہوں سے عقیدے کا بگاڑ ہوتا ہے، اور دونوں صورتوں کی تردید حضرت لقمان نے اس آیت کریمہ کے اندر کر دی ہے، اس بات کے اندر کر دی ہے، لا تشرک باللہ۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا، پیار سے سمجھائے، میرے پیارے بیٹے۔ ہم بچوں کو نام لے کر کے بلاتے ہیں، ڈانٹتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، پیار سے بلاؤ بچوں کو محبت چاہیے، ان کو پیار چاہیے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے دونوں صورتوں کی نفی کر دی، تردید کر دی۔ لا تشرک باللہ، اللہ کا نام لے کر کے بتلا دیا کہ میرے بیٹے دیکھو، تم کبھی دہریہ مت ہو جانا، کبھی اللہ کے وجود کا انکار مت کر دینا۔ اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے، اور شرک سے منع کر کے یہ بات بتلا دی کہ توحید پر قائم رہنا، توحید کو مت چھوڑنا۔ شرک سے کیوں منع کیا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ کائنات کے اندر جتنے بھی جرائم، جتنے بھی کرائم، جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، سارے گناہ میں سب سے بڑا گناہ ظلم ہے۔ انسان شرک کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ ظلم تو ہم لوگ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، ایک چیز جس کو جہاں رکھنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں سے ہٹا کر کسی دوسری جگہ پر رکھ دیا جائے، ظلم کہلاتا ہے۔ کوئی جاہل آدمی ہو، پڑھا لکھا نہ ہو، اس کو ٹیچر بنا دیا جائے، اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ کسی کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم، اس کو امام بنا دیا جائے، یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ کسی کے پاس اہلیت صلاحیت نہیں کسی چیز کی کرسی سنبھالنے کی، اس کو منصب دے دیا جائے، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ بہرحال ظلم انسان جب شرک کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے، اس کے چہرے کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے، اس کی پیشانی کو مقدس بنایا ہے۔ اب اس پیشانی کو غیر کے سامنے جھکائے گا تو اپنے آپ پر ظلم نہیں کر رہا ہے تو پھر کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے سامنے ظلم کرتا ہے۔ اللہ کا حق، یہ پیشانی رب کے سامنے جھکنی چاہیے تھی، غیر کے سامنے جھکا رہا ہے، اللہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ تمام مسلمانوں پر بھی ظلم کرتا ہے، اہل توحید پر ظلم کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ اہل توحید شرک کو کبھی برداشت نہیں کر سکتے، ان کے سامنے مزاروں پر چادریں چڑھائی جا رہی ہوں، غیر اللہ کو پکارا جا رہا مدد کے لیے، ان کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہوں، بہت تکلیف ہوتی ہے، زبان سے روک تو نہیں سکتے، لیکن دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو اس پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے منع کر دیا حضرت لقمان نے کہ بیٹے تم شرک مت کرنا، کبھی بھی دنیا کے اندر کوئی مصیبت تم کو آئے خیر کے در پر بچ جانا، اللہ رب العالمین کو پکارنا، اللہ تمہاری ساری بلائیں دور کر دے گا۔ دنیا کے اندر اگر انسان امن چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ، آتنکواد کا خاتمہ دنیا سے اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان ایمان کے ساتھ شرک کو نہ ملائے، ظلم کو نہ ملائے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ کن کے لیے امن ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ظلم کو نہیں ملاتے، شرک نہیں ملاتے۔ دنیا سے بدامنی کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا پرسکون ہو جائے گی، امن کا گہوارہ بن جائے گا، دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ کب؟ جب ہم ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے۔ تو اپنے بچوں کو سب سے پہلے جو تعلیم دیں، شرک سے منع کر دیں، عقیدہ توحید کی تعلیم دے دیں، بچہ بڑا ہو کر کے
کبھی بھی غیر اللہ کو نہیں پکارے گا، کوئی مصیبت اس کے سامنے آئی ہے اللہ رب العالمین کے در پر حاضر دے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ لقمان تم نے اپنے بیٹے کو میرا حق یاد دلایا ہے، میں تیرے بیٹے کو تیرا حق یاد دلاتا ہوں اور ساری انسانیت کو ان کے والدین کا حق یاد دلاتا ہوں۔ ووصينا الإنسان بوالديه حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير۔ بہت ساری نصیحتیں کر دی اللہ رب العالمین نے، جہاں کہیں اپنا ذکر کیا ہے والدین کا ذکر کر دیا، آپ نے شیخ محترم سے سن لیا۔ والدین کا تعلق سے مجھے کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ یہ آیت حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے بیچ میں آ رہی ہے کہ جس رب نے تم کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، جب تم اس کی توحید کو اپناتے ہو، اس کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہو، ساری عبادتیں کرتے ہو، تو پھر جس رب نے اس دنیا کے اندر تمہارے آنے کا ذریعہ جن کو بنایا ہے، تم ان کے حقوق میں اختلافی کیوں کرتے ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے حق کو ادا کرتے ہیں، اختلافی ہم سے نہیں ہوتی، لیکن والدین کے حق کو ہم ادا نہیں کرتے تو سمجھ لیجئے کہ ہماری توحید گڑبڑ ہے، اس میں کھوٹ ہے، اس میں پیورٹی نہیں۔ اس لیے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ اس نے سلوک کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کو والدین کی ساری باتیں تسلیم کرنی ہے، نہیں، شرک کی طرف اگر آمادہ کریں تو ہم کو اپنے والدین کا احترام، ان کی عزت اپنی جگہ، ہم اپنے والدین سے کہہ دیں گے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، رب کو ناراض کر کے میں تمہیں راضی نہیں کر سکتا، لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، وہ کچھ بھی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، بدعتی ہو، فاسق فاجر، ہمارے والدین کچھ بھی ہو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا کے اندر ان کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ الیہ المصیر، اللہ رب العالمین نے آخری ٹکڑے میں ایک بات کہہ دی کہ دیکھو تم دنیا کے اندر کچھ بھی بن جاؤ، میں نے حقوق کے ساتھ سمجھوتا کر لو، لیکن اگر والدین کے حقوق کے ساتھ سمجھوتا کیا، الیہ المصیر، لوٹ کر کے تم کو میرے پاس آنا ہے۔ وارننگ دی، تم قارون بن جاؤ، فرعون بن جاؤ، حامان بن جاؤ، لکھپتی کروڑپتی بن جاؤ، شیش محل بنوا لو، ساری آسائشیں تم کو مل جائیں، لیکن لوٹ کر کے تم کو میرے پاس آنا ہے، یہاں حساب دینا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کرنا، قدم اٹھانا۔ اب آئیے حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ دوسری نصیحت دیکھتے ہیں۔ توحید کی تعلیم دے دی، دوسری نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ یا بنیا، یہاں بھی یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بیٹے بہت محبت بھرا لفظ ہے، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ۔ اے میرے بیٹے، تمہارا کوئی بھی عمل رائی کے دانے کے برابر ہوگا، اور وہ عمل کسی چٹان کے کسی گوشے میں کیا گیا ہو، آسمان کے کسی گوشے میں کیا گیا ہو، زمین کے کسی کنارے میں کیا گیا ہو، یاد رکھنا یأتی بها اللہ، اللہ رب العالمین تمہارے اس عمل کو لے آئے گا۔ اس میں نصیحت کیا ہے؟ حضرت لقمان کی تربیت کر رہے ہیں حضرت لقمان اپنے بیٹے کی، کیا نصیحت اس میں؟ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اس میں نصیحت یہ ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ بتلا رہے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے، تم یاد رکھنا اللہ رب العالمین کا علم ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، دنیا کے کسی گوشے میں، چاہے چٹان ہو یا آسمان، زمین ہو، کسی بھی گوشے میں تم نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو دیکھ رہا ہوگا، چاہے وہ عمل خیر کا عمل ہو، چاہے وہ عمل برا عمل ہو، اللہ رب العالمین لے آئے گا۔ اللہ رب العالمین کی نگاہ ہر وقت اس عمل پر ہوتی ہے۔ ہم بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اپنا ڈر بچوں کے دل میں بٹھاتے ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں، کوئی غلطی کرتا ہے بچہ تو ہم تنبیہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ بیٹے بہت مار کھاؤ گے، تمہارے پاپا بہت ماریں گے، تمہاری امی بہت ماریں گی۔ جانوروں سے ڈراتے ہیں، شیر آگے کھا جائے گا، بلی آئے گی، بہت ساری چیزیں ڈراتے ہیں، ڈنڈا رکھا رہتا ہے گھر کے اندر، غلطی کرو اس سے مار کھاؤ گے۔ جب اپنا خوف، جانوروں کا خوف، لاٹھی ڈنڈے کا خوف بچوں کے دل میں بساؤ گے تو یہ چیزیں عارضی ہوا کرتی ہیں۔ آپ گھر کے اندر موجود بچہ شرارت نہیں کرے گا، ابو ماریں گے، امی جب تک گھر کے اندر بچہ شرارت نہیں کرے گا امی ماریں گی، لیکن بچہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ گھر سے باہر نکلو، مارکیٹ کے لیے آپ گئے، بچہ غلطی کر بیٹھتا ہے، بچوں کو خوف محسوس کرو، دروازہ بند ہے، جانور نہیں آ سکتا، بلی نہیں آ سکتی، شیر نہیں آ سکتا، بچہ غلطی کر جاتا ہے۔
یہاں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کا علم، اللہ رب العالمین کی قدرت یاد دلا رہے ہیں کہ میں رہوں نہ رہوں گھر کے اندر، میں دنیا کے کسی گوشے میں چلا جاؤں، اللہ رب العالمین تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ آج ہمارے دلوں سے اللہ رب العالمین کا علم، اللہ رب العالمین کی قدرت کا یقین نکل چکا ہے، اس پر ایمان نہیں رہا۔ سچ پوچھو اگر یہ ایمان دل کے اندر آ جائے تو کوئی بھی انسان کوئی گناہ کرتے ہوئے 1000 بار سوچے گا۔ رات کے تاریکی میں 12 بجے بند کمرے کے اندر اگر انسان گناہ کر رہا ہوگا اور یہ عقیدہ اس کا ہوگا کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے تو کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ والدین کا خوف دل کے اندر نہیں، ماں باپ کا خوف نہیں، شیر بلی کا خوف نہیں، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر بیٹھ گیا۔ وہ انسان جب بھی تنہائی اختیار کرے گا اللہ رب العالمین سے ڈرے گا۔ تربیت ایسی ہونی چاہیے۔ میں تو فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ یاد کیجیے، گشت کر رہے ہیں، ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے رک جاتے ہیں، ماں بیٹی کی گفتگو ہو رہی ہے، بیٹی کہہ رہی ہے رات کی تاریکی میں، ماں کہہ رہی ہے اپنی بیٹی سے اٹھو دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کا جواب ہوتا ہے امی امیر المومنین نے منع کیا ہے، اعلان کروا دیا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹی عمر اس وقت کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی کا جواب کیا ہوتا ہے امی عمر نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ خوف ہونا چاہیے، تب جا کر کے انسان گناہوں سے باز آئے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرا میں ہیں، اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، ایک چرواہے کا گزر ہوتا ہے، دعوت دیتے ہیں، اپنے کھانے کو بلاتے ہیں کہ آ جاؤ کھانا کھا لو۔ تو چرواہا بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، بلایا جاتا ہے کھانے کے لیے، کہتا ہے میں روزے سے ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اس کی دیانتداری کا کس قدر پختہ ہے اپنی بات میں۔ کہتے ہیں ایسا کرو تم جو بکریاں چرا رہے ہو اس میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو، اس کی قیمت لے لو اور اس میں سے گوشت بھی میں دے دوں گا، تم افطار کر لینا۔ وہ بندہ کہتا ہے چرواہا کہ بکریاں میری نہیں میرے مالک کی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امتحان لینے کے لیے کہتے ہیں کہ اپنے مالک سے جھوٹ بول دینا، بکریوں کو بھیڑ کھا گیا۔ اس چرواہے نے انگلی اٹھائی آسمان کی طرف اور کہا اللہ کہاں ہے، اتنا کہہ کر کے چلتا بنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا قول یاد کرتے ہیں، راستے سے گزر رہے ہیں، ذکر کرتے جا رہے ہیں اللہ کہاں ہے، اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ وہاں کوئی نہیں ہے، مالک نہیں دیکھ رہا، جھوٹ بول سکتے تھے، چرواہا جھوٹ بول سکتا تھا لیکن نہیں، اللہ کا خوف، اللہ کہاں، اللہ تو دیکھ رہا ہے، غلطی نہیں کی۔ ایسا یقین ہونا چاہیے، ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ گئے، مالک سے بکریاں لیں، ان کو بھی آزاد کر دیا اور اس چرواہے کو آزاد کر دیا، بکریاں بھی دے دی، اس کو آزاد کر دیا اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کر دی کہ تیرے جملے نے تجھے آزاد کر دیا، اللہ تجھے جہنم سے آزاد کر دیا۔ یہ نصیحت، اس نصیحت کے اندر یہ پہلو ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا علم اور قدرت ہے، وہ کبھی بھی گرفت لے سکتا ہے۔ CCTV کیمرے لگے ہوئے، ہم کو ان پر یقین ہے، ہم کوئی غلطی نہیں کرتے، چوری نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العالمین جو ہمیشہ دیکھ رہا ہے، کبھی وہ خراب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وقتی طور کے لیے فیل بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان خراب کر سکتا ہے، میموری فارمیٹ ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس پر انسان کو یقین ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین نہیں، جو ذات لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے کبھی نیند اور اونگ نہیں آتی۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ رب العالمین تو باریک سے باریک چیزوں کی بھی خبر رکھنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ کی ذات تو ذات ہے جو زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے اور مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو کون سی چیز ہے؟ اللہ زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے، کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ مرغی سے انڈا، مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ ہے، اللہ اس کو پیدا کرتا ہے، پھر مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ اس کا الٹا، انڈا مردہ ہے، اللہ اس سے بچے کو نکال دیتا ہے۔ نطفہ انسان کا مردہ ہوتا ہے، اللہ اس سے زندہ ایک جان کو جنم دیتا ہے، پھر انسان زندہ ہے، اس سے نطفے کو پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ اس قدرت پر ہم کو یقین ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہوئے یہ نصیحت دینی چاہیے کہ میرے پیارے بچے، جب بھی تم
کبھی کوئی کام کرنا تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کے علم اور قدرت کو یاد کر لینا. یا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. توحید کی تعلیم دے دی, اللہ کے علم اور قدرت بیان کر دیا تربیت کرتے ہوئے. اب آئیے اگلی نصیحت دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے. اگلی نصیحت ہے یا بنی اقم الصلاۃ, اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا. نماز معمولی عمل, لوگوں کی نظر معمولی عمل ہے, لیکن نہیں. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے بہت ساری برائیوں سے نہیں روکا. چوری مت کرنا, زنا مت کرنا, کسی کو مارنا نہیں, کسی کو تکلیف مت پہنچانا, سود مت کھانا, بہت ساری برائیوں سے نہیں روکا. صرف ایک عمل کرنے کی تعلیم دے دی کہ میرے پیارے بیٹے نماز پڑھنا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ نماز کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور, نماز ایک نور ہے, روشنی ہے. روشنی جب ہوتی ہے, انسان رات کے اندھیرے میں چل رہا ہو تو چلتے ہوئے اگر روشنی نہ ہو تو ادھر ادھر بھٹک سکتا ہے, ٹھوکر لگ سکتی ہے, کسی گڑھے میں گر سکتا ہے, کانٹے چبھ سکتے ہیں. لیکن روشنی اگر ہوگی تو پھر اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. نماز نور ہے. اس نور, اس روشنی میں اگر انسان چلے گا تو پھر وہ ادھر ادھر بھٹک نہیں سکتا ہے. ویسے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کو نماز کی طرح انسان پڑھتا ہے, اس کے سارے حکم ادا کرتا ہے, تمام ارکان کو ادا کر لیتا ہے, تو نماز وہ شے ہے کہ تمام برائیوں سے انسان کو روک دے گی. بہت ساری برائیوں سے انسان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے, خود بخود انسان رک جائے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نماز کی تلقین کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہیں. نماز اگر انسان پڑھنے لگ جاتا ہے مکمل حقوق کو اس کی ادائیگی کے ساتھ تو کبھی بھی وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا. ہم سوال کریں گے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں لیکن غلطیاں ہم کرتے ہیں. نماز ہماری جھوٹی ہے, ہماری نماز اچھی نہیں ہو رہی ہے, قرآن جھوٹا نہیں ہے. ہم نماز صحیح کر لیں, ہمارے سارے اعمال درست ہو جائیں گے. تو بچوں کو بچپن سے نماز کی ترغیب دیں, نماز کی تعلیم دیں. بچپن سے بچہ نماز پڑھنے لگے گا, بہت ساری غلطیاں کرتے ہوئے کترائے گا کہ میں نمازی انسان ہوں, معاشرے کے اندر میری ایک اہمیت ہے, میرا ایک مقام ہے, لوگ مجھے عزت دیتے ہیں, میں یہ غلطی کر دوں گا لوگوں کو کیا نظر دکھاؤں گا, اللہ رب العالمین کو کیا منہ دکھاؤں گا. دوسری نصیحت کیا کر رہے ہیں اس کے بعد, یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. بندہ نمازی بن گیا, اب اس کے اوپر ایک فرض عائد ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی نماز کی تلقین کرے. وامر بالمعروف وانہی عن المنکر, بھلائی کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, یہ بھی ایک فریضہ ہے. اور یہ ایسی صفت ہے کہ اسی کے ذریعے سے امت محمدیہ خیر امت کہلاتی ہے. اگر ہم اس عمل کو ترک کر دیں تو کیا ہمارا شمار خیر امت میں ہوگا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو, اللہ پر ایمان لاتے ہو, اس لیے تم خیر امت ہو. اور اگر ہم صرف بھلائی کا حکم دیں, برائیوں سے روکیں تو ہم ہی خیر امت ہوں گے, آپ تو اس سے نکل گئے. اس لیے سب کا فریضہ بنتا ہے جس کے پاس جتنا علم ہے, جو برائیاں جس کو نظر آتی ہیں اس پر قدم لگانے کی ضرورت ہے ہر ایک کو. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر دیتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹے تم نماز پڑھ لینا, اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کی تلقین بھی کرنا, نمازی بنانا. اگر کوئی انسان برائیاں کر رہا تو اس سے روک دینا. اچھا اس کا بھی ایک فائدہ ہے, اگر انسان بھلائیوں کا حکم دیتا ہے, برائیوں سے روکتا ہے, تو یہ کام اسی وقت کر سکتا ہے جب انسان خود بھلا ہو اور برائیوں سے روکنے والا ہو. تو انسان جب ایک کام کرنے جائے گا تو پہلے سوچے گا کہ میں اس کام کا حکم دے رہا ہوں, میں کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. تو پہلے وہ انسان سوچے گا میں ابھی مت کہوں اس سے, پہلے اس کام کو کر لوں, میں نمازی بن جاؤں, پھر نماز کی ترغیب لوگوں کو دیتا ہوں. میں اس برائی سے روک جاؤں پھر روک سکتا ہوں, ورنہ وہ قدم نہیں اٹھا سکتا ہے. تو اگر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے کسی بچے کے اندر بھلائی کا حکم دینے کے, برائیوں سے روکنے کی, تو انسان بہت ساری برائیوں سے باز آ سکتا ہے. تو اپنے بچوں کو یہ ترغیب دیں, یہ نصیحت دی, یہ تربیت دیں کہ بھلائی کا حکم دیں, برائیوں سے روکیں. اس کے بعد واصبر علی ما اصابک, اختصار سے میں باتیں آگے بڑھا رہا ہوں. واصبر علی ما اصابک, اے میرے پیارے بیٹے ایک نصیحت اور سن لو کہ تم مصیبتوں پر صبر کرنا. کیوں؟ نماز پڑھنا اور بھلائی کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, یہ انبیاء کا مشن رہا ہے. اور اس راستے میں انبیاء کرام کو مصیبتیں آئی ہیں, پریشانیاں آئی ہیں, تم کو بھی مصیبتیں آئیں گی. مصیبتوں پر تم کو صبر کرنا, ہمت نہیں ہارنا ہے. واصبر علی ما اصابک. مصیبتیں جو آتی ہیں نا وہ اس کی دو وجہ ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے, دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو گناہ کیا ہوتا ہے اس کا کفارہ بن جاتا ہے. تو مصیبتوں کو ہم مصیبت نہ سمجھیں بلکہ ہمارے حق میں بھلائی ہے. تو
تو لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت یہ بھی کر رہے ہیں کہ مصیبتیں دنیا کے اندر آ جائے گی، دنیا مصیبتوں کا نام ہے، جھمیلوں کا نام ہے، تو اس سے تم گھبرانا نہیں۔ اس کے بعد ایک بات کہے گی آخری ٹکڑے میں اس آیت کریمہ کے اندر کہ ان ذالک من عزم الامور، یقیناً یہ بڑے دل گردے کا کام ہے، بڑے جگر کا کام ہے۔ تین چیزیں بیان کی اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام نے کہ بیٹے نماز قائم کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، دوسری چیز، تیسری چیز مصیبتوں پر صبر کرنا۔ یہ تین کام ایسے ہیں جو بڑے دل گردے کا کام، بڑی ہمت کا کام ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ جس کے اندر طاقت ہوگی، جس کے اندر قوت ہوگی، جس کے اندر بزدلی نہیں ہوگی، وہ انسان اس کام کو کر سکتا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں ٹائم سے پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ انسان کتنا بھی صحت مند تندرست ہو جائے، طاقتور بن جائے، پہلوان کہلائے دنیا کے اندر، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا تو انسان بزدل ہے، کمزور ہے۔ انسان طاقت ہوتے ہوئے بھلائی کا حکم نہیں دے سکتا، برائیوں سے نہیں روک سکتا، وہ انسان کمزور ہے، دنیا کا بزدل انسان ہے، اس کے اندر ہمت نہیں ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، انسان گریبان چاک کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، صبر نہیں کر پاتا، معاملہ مچاتا ہے، وہ انسان بھی بزدل ہے۔ بھلے سے اللہ رب العالمین نے اس کو توانائی دی، وہ پتھروں کو توڑ سکتا ہے، پہاڑوں کو اڑا سکتا ہے، لیکن جب یہ تینوں کام انسان نہیں کر سکتا تو انسان بزدل ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر کے آپ دیکھ لیں کہ پہلوانی ہے یا پھر بزدلی ہے۔ 3 نصیحتیں کرنے کے بعد حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت بات کہتے ہیں کہ ان ذالک من عزم الامور، میرے پیارے بیٹے تم سمجھ لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، پھولوں کا سیج نہیں ہے، پرخار وادی ہے، اس پہ تم کو گزرنا ہے، کانٹے چڑھیں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ساری مصیبتوں کو سر کرنا ہے، اس کو جھیل جانا ہے۔ اس کے بعد اخلاقیات کی تعلیم، یہ عمل کی تعلیم تھی، پہلے عقیدے کی تعلیم دی تربیت کرتے ہوئے، اس کے بعد اخلاقیات کی تعلیم دی، اعمال کی تعلیم دی، اب اخلاقیات کی تعلیم دے رہے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان کو ایک دوسرے سے سامنا پڑتا ہے، معاشرے کے اندر اس کو زندگی گزارنی ہے، بہت سارے لوگ اس کے سامنے آئیں گے، ان سے کیسے ملنا ہے اس کا بھی طریقہ بتا دیا۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے پیارے بیٹے تم لوگوں سے ملنا تو اپنے رخسار کو، اپنے گال کو پھلا کر مت ملنا، لوگوں سے منہ بسور کر کے مت ملنا۔ اللہ نے تمہیں قدرت دی، طاقت دی، تمہیں مال و دولت سے نوازا، تمہارا سوشل اسٹیٹس ہے، ایک مقام ہے معاشرے کے اندر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے اندر کبر آ جائے، تمہارے اندر تکبر آ جائے، انا آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے تم کو اس مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے اندر خاکساری ہے، تمہارے اندر بھی عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ لوگوں سے خوش دلی سے ملنا، ہنستے مسکراتے ہوئے ملنا، اپنے بھائی سے ہنستے مسکراتے ہوئے ملنا ایک صدقہ ہے، اس میں ثواب ملتا ہے، گناہ نہیں۔ کتنا آسان کام ہے، کچھ بھی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی پریشانی نہیں آ رہی، ایک مسکراہٹ چہرے پر آ گئی، آپ کو ثواب مل گیا اس کا۔ تو وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے تمہاری ملاقاتیں ہوں گی، تم ان سے خوش دلی کے ساتھ ملنا، ہنستے مسکراتے ملنا۔ کتنا اچھا لگتا ہے اگر اس طرح کے لوگ ملتے ہیں جو پریم اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد کہا ایک اور نصیحت، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اندر اکڑ کر کے مت چلنا۔ چال یہ انسان کے خیالات کا عکاس ہوتی ہے، انسان کے ذہن کی عکاسی کرتی ہے، انسان کس طبقے کا ہے، کس کیٹیگری کا انسان ہے، چال سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک شریف النفس اور سلیم الطبع انسان کی چال الگ قسم کی ہوتی ہے، اور باش اور گنڈے جو ہوتے ہیں ان کی الگ قسم کی ہوتی ہے، ظالم اور متکبر کی چال الگ قسم کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو متکبر انسان ہوتا ہے، شیخی خور ہوتا ہے، اس کی چال الگ قسم ہے، سب کی چالیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ تو کس طرح سے چلنا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین کے اندر اکڑ کر کے نہیں چلنا ہے، سینہ پھلا کر کے نہیں چلنا ہے، کہ جو انسان جس انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے اس کے ادا سے، اس کے طرز گفتگو سے، طرز تکلم سے، اس کے چال ڈھال سے پتہ چل جاتا ہے یہ انسان اپنے سامنے کسی کو کوئی مقام نہیں دیتا۔ انسان اگر اکڑ کر کے چلتا ہے تو اس سے کیا بنا لے گا؟ اللہ نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم اکڑ کر کے چلو گے اور یہ چاہو کہ زمین کو تم پاڑ دو تو تمہارے بس میں نہیں ہے، تم یہ چاہو کہ اونچا سر کر کے چلو گے، قدم تھوڑا سا اونچا کر لو گے تو پہاڑ کی بلندی کو پہنچ جاؤ گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی بھی شیخی خور کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پھر چلنا کیسے ہے، کون سا طریقہ ہونا چاہیے، وہ بھی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بتایا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْرِقٍ، زمین کے اندر اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔ اللہ کے بندے کون سے ہوتے ہیں؟ پہلی صفت جو بیان کی سورہ فرقان کے اندر
وہ یہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اندر جب چلتے ہیں لوگ، اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں جو زمین کے اندر عاجز اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، تو چار میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آخری نصیحت اس کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ مقصد فی مشقک واغضض من صوتک، اے میرے پیارے بیٹے تم کو بولنے کی بھی ضرورت پڑے گی معاشرے کے اندر، تو بولنے میں تم اپنی آواز کو بلند مت کرنا، پست رکھنا۔ کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اب انسان کو اگر ضرورت پڑ جائے بولنے کی، 4 لوگ 5 لوگ ہیں یا آپ اتنے سارے لوگ ہیں، ان کے درمیان مجھے کچھ باتیں کرنی ہے، کچھ بولنا ہے، تو آسانی سے کہہ سکتا ہوں، بہت زیادہ چیزیں چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن بہت سارا لمبا سا مجمع ہے تو وہاں ہم کو بولنے کی ضرورت پڑے گی تیز، اذان دینے کی ضرورت ہے، وہاں تیز بولنے کی ضرورت ہے، بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کو تنبیہ کرنی ہے، تیز بولنے کی ضرورت ہے۔ یہ معیوب نہیں ہے، معیوب کب ہوتا ہے؟ جب انسان دوسروں پر دھوس جمانے کے لیے، خود کو غالب اور دوسروں کو مغلوب سمجھنے کے لیے، دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے جب گلا پھاڑ کر کے انسان چلاتا ہے اور دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھتا ہے، تب معیوب ہوتا ہے۔ ایسے صورت میں انسان کی آواز بسا اوقات بے سوئی اور بے ڈھنگی ہو جاتی ہے، اور اگر یہ چیز بھلی ہوتی تو پھر اللہ کہتا ہے تم سے بہتر تو گدھے کر سکتے ہیں۔ ان انکر الاصوات، لیکن ان کی آواز کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ تو یہ چند نصیحتیں حضرت لقمان علیہ السلام کی تھیں جو اپنے بیٹوں کو کر رہے تھے۔ یہ نصیحتیں معمولی نہیں ہیں۔ شرک سے اجتناب، توحید کی تعلیم اور نماز کی تلقین، اللہ کے علم اور قدرت کی تلقین، بھلائی کا حکم دینے، برائیوں سے روکنے کی تلقین، ایسی مصیبتوں پر صبر کی تلقین، اخلاقیات، معاشرت، لوگوں کے ساتھ کیسے ملنا جلنا، ان سب چیزوں کی تلقین ہر انسان کو اپنے بچوں کو کرنی چاہیے۔ بچوں کو کرنے سے پہلے ہر انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ میں خود اس پر پہلے عمل کروں، کیونکہ ہم بھی کسی کے بیٹے ہیں، ہمارے بھی والدین دنیا کے اندر موجود ہوں یا رخصت ہو گئے ہوں، کیونکہ معاشرہ اور سماج ہمیں سے ہے، اس لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کے اندر عقائد کی اصلاح ہے، اعمال کی ترغیب ہے، اخلاقیات کی تعلیم بھی ہے، اور حسن معاشرت کا بہترین انداز بھی ہے۔ اگر ان طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو یقین جانیے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ ہوگا، اور یہ دنیا جنت ہونا مل جائے گی اور سماج بہت بہترین ہو جائے گا۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے خود کو اس کا کاربند بنائیں، سب سے پہلے خود عمل کریں، پھر اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سچا پکا مسلمان بنائے، کتاب و سنت کا شہدائی بنائے، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل کرنے والا بنائے، خود کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔